ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى شيئا منه وجد ألم ذلك في سائر جسده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. بزرگان ملت، برادران اسلام، آج کا یہ مبارک عید الفطر کا مبارک اور مقدس دن، عید الفطر ہر سال خوشیوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، پروردگار عالم کی بے پناہ عنایات کے ساتھ امت مسلمہ پر سایہ فگن ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے زمانہ قرب قیامت کی طرف رواں دواں ہے، ویسے ویسے امت مسلمہ کے زخم بھی گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یقیناً جہاں ایک طرف ماہ رمضان ملنے کی خوشی ہے، اللہ کی رحمت سے اعمال کی توفیق عطا ہونے پر اللہ کی شکر گزاری کی کیفیت اس وقت امت مسلمہ کے دلوں میں ہے، عید کی مسرت کی ٹھنڈک امت کے دلوں میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج امت مسلمہ کے دلوں میں ایک زخم بھی ہرا ہو چکا ہے. اور وہ زخم کیوں ہرا ہو چکا ہے؟ اس کی وجہ قرآن سے ابھی آپ نے سنی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ابھی ہم نے سماعت حاصل کی. وجہ اس زخم کے ہرے ہونے کی، اس زخم کے درد کے محسوس ہونے کی اللہ نے یہ بیان کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، کبھی بھی ٹکڑوں میں مت بٹو. عرب الگ ٹکڑا، عجم الگ ٹکڑا، یہ ٹکڑے ختم کر دو. یہ اس درد کی وجہ ہے کہ عید کے دن کی خوشی کے باوجود بھی آج امت مسلمہ کا زخم پھر ہرا ہو گیا ہے. اس کی وجہ امام الانبیاء جو اس امت کے سرتاج امام الانبیاء ہیں، وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر مومن، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ایسے بھائی ہے جیسے ایک بدن ہوا کرتا ہے، ایک جسم ہوا کرتا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آنکھ کے سامنے بڑا خوبصورت منظر ہو اور پاؤں پہ کانٹا چبھے اور آنکھ کو محسوس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیٹ میں بڑی مزیدار غذا جا رہی ہو، بڑی مزیدار لذیذ غذا مل رہی ہو، لیکن اگر امت مسلمہ یا کسی فرد کے دل پہ خنجر پھونک دیا گیا ہو تو ذرا تصور کرے کہ کیا اس کے باوجود زبان کو اس لذیذ کھانے کا ٹیسٹ آئے گا؟
کہ دل میں خنجر کھبا ہوا ہے، خنجر سے جسم لہو لہان ہو رہا ہے، لیکن کیا وہ بدن کہے گا کہ مجھے کیا لگے؟ خنجر تو ہاتھ پہ لگا ہے، سینے میں لگا ہے، میں تو آرام سے لقمے چباؤں گا۔ رحمت کائنات اپنی امت کی یہی مثال دے کر گئی کہ میری امت کی مثال ایک جسم جیسی ہے، بدن واحد ہے۔ ان اشتکا شیئا منہ وجد الم ذلک فی سائر جسدی، اگر جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرے گا، ہائے ہائے سینے سے نکلے گی، اف کا لفظ زبان ادا کرے گا، آنسو آنکھوں سے بہنا شروع ہو جائیں گے، چہرے پر چہرہ غم کے اثرات سے ترجمانی کرے گا، ہاتھ سے انسان اپنی پیشانی کو تھام لے گا، پورا جسم کپ کپانے لگ جائے گا، پورا بدن، کیونکہ بدن کے کسی حصے میں کہیں خنجر کھبا ہے، کہیں کانٹا چبھا ہے، کہیں سے جسم چھلنی ہوا ہے۔ بس یقین کیجئے اس اللہ کے فرمان اور نبی کے فرمان کو سامنے رکھیں، اور آج عید کی خوشیوں کو، عید کے اس مسرت دن کو امت اسی طرح منا رہی ہے کہ خوشی کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن دل پریشان ہے، دل چھلنی ہے۔ کس بات پہ دل چھلنی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم نے پوری امت کا درد خامخواہ اپنے ذمے لیا ہے، سارے مسلمانوں کی ٹھیکی داری تو نہیں لی۔ ہاں، ٹھیکی داری تو کسی نے نہیں لی، اللہ کے نبی نے چوکی داری ضرور عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ بدن ایک ہے، مشرق مغرب شمال جنوب 1400 سال پہلے آج قیامت تک ایک بدن ہے، اس ایک کو کوئی دو نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ جب تک اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان موجود ہے، امت 1000 ٹکڑوں میں بٹ جائے، لیکن انشاءاللہ یہ امت پھر بھی ایک بن جائے گی انشاءاللہ۔ یہ امت پھر بھی امت بنے گی، امت مسلمہ بنے گی، اور کیوں نہ بنے؟ ہمارا کعبہ ایک ہے، بیت اللہ ایک ہے، ہمارا گنبد خضرا ایک ہے، ہمارا رب وحدہ لا شریک پوری امت کا ایک ہے، نبی ایک ہیں، امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی ایک ہیں، صحابہ اہل بیت سے محبت پوری امت کو ہے، اولیاء کرام سے محبت پوری امت کو ہے، اور ہمارے شاعر اسلام، اذان، مسجد، مدرسہ، مکتب، ان شاعر سے پوری امت کو محبت ہے۔ حج اور عمرے کے وہ اہم ارکان اسلام، وہ بھی پوری امت کے یکساں احساس والے ہیں، اور پھر امت اس غم کو آج کیوں محسوس نہ کرے کہ وہ مسجد اقصی کہ جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16، 17 یا 18 مہینے تک رخ کر کے نماز ادا فرمائی، وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں قرآن میں، ہم مسلمانوں کے قرآن میں سینکڑوں آیات ہیں، وہ مسجد اقصی، وہ فلسطین جس کو قرآن القدس کا نام دیتا ہے، مقدس سرزمین ہے، وہ مسجد اقصی اور وہ فلسطین جو انبیاء کرام علیہ السلام کی آماج گاہ رہا ہے، انبیاء کا مرکز رہا ہے، نبوت و رسالت کا مرکز رہا ہے، وہ فلسطین جہاں ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے، خاندان کو آباد کیا، وہ فلسطین جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے رہائش اختیار کی، اپنا محراب تعمیر کیا، وہ فلسطین جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام امامت کرواتے رہے، اپنا محراب تعمیر کرتے ہیں، وہ فلسطین جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوتے ہیں، جہاں کے درختوں کی کھجوریں کھا کے حضرت مریم اپنے وجود کو تقویت عطا فرماتی ہے، وہ فلسطین، وہ ارض مقدس جس کے بارے میں اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا کے فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، وہ ارض مقدس جہاں سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام، ہزاروں نبیوں کی قبریں موجود ہیں، سچے انبیاء کا مرکز بھی رہا، مسکن بھی رہا، دار الہجرت بھی رہا، اب مرکز بھی ہے، وہ فلسطین، وہ ارض مقدس، وہ مسجد اقصی۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے نبی، اللہ نے زمین پہ اپنا سب سے پہلا گھر کون سا بنایا؟ فرمایا سب سے پہلا گھر بیت اللہ تھا۔ پوچھا اس کے بعد دوسرا گھر کون سا تھا؟ فرمایا دوسرا گھر اللہ کا زمین پہ مسجد اقصی کو بنایا گیا ہے، اور بیچ میں 40 سال کا عرصہ تھا وہ مسجد اقصی۔ یہ وہی ارض فلسطین ہے جو آج لہو لہان ہے، جہاں بچے یتیم ہو رہے ہیں، جہاں ماؤں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ وہی مسجد اقصی آج یہودی صہیونی زائنسٹ بدبخت ان کی گولیوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ اس کی بے حرمتی سے پوری امت کا کلیجہ آج منہ کو آ رہا ہے، دل زخمی ہے، دل میں خنجر چبھا ہوا ہے۔ وہ ارض مقدس جہاں اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی، یہ وہ مسجد اقصی وہ اسلام کی تاریخ کا روشن مینار اور روشن مرکز ہے، جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہیں بیٹھ کے پوری دنیا پہ حکومت فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جس کی بشارتیں اللہ کے نبی اپنی امت کو دیا کرتے تھے، جس سے محبت کرنے کی تعلیم حضور عطا فرماتے تھے۔ آج دنیا پوچھتی ہے اپنے بس وطن سے محبت کرو، یہ بیت اللہ کی محبت، یہ سرزمین حجاز کی محبت، یہ تو تعصب ہے۔ یہ فلسطین کی محبت کہاں سے آ گئی؟ جی یہ اللہ کے نبی نے اس محبت کو کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ اس ارض مقدس سے محبت کرو۔ یہ وہ ارض مقدس ہے۔ امت مسلمہ نوجوان نسل کی معلومات میں اضافے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جس ارض مقدس کو یہودیوں کے ناپاک عزائم، ناپاک منصوبوں سے نجات دلانے کے لیے اور وہاں امن قائم کرنے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک نامعلوم کتنے لاکھوں شہادتیں، لاکھوں مسلمان ذبح ہو گئے اس سرزمین فلسطین کے تحفظ کے لیے، اس فلسطین کے تحفظ کے لیے، مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے۔ صحابہ، صرف صحابہ کے زمانے میں 5000 صحابہ کرام کے خون وہاں گرا ہے۔ ان صحابہ کا مقدس خون اس ارض پاک کے حفاظت کے لیے گرا ہے۔ آج امت مسلمہ اس سے محبت کیوں نہ کرے؟ وہاں کے رہنے والوں سے اتحاد اور اتفاق کا نام کیوں نہ لے؟ ان پر ہونے والے ظلم پر امت مسلمہ اپنے آنسو کیوں نہ بہائے؟ خلافت عثمانیہ کے آخری بااختیار خلیفہ عبدالحمید ثانی پر جب مغربی طاقتوں نے دباؤ ڈالا کہ تم فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کر دو، تو انہوں نے کیا جملہ کہا تھا؟ انہوں نے وہ جو جملہ کہا جو تاریخ کا حصہ بن گیا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اس فلسطین کی سرزمین کا 1 انچ بھی یہودیوں کو نہیں دے سکتا، 1 انچ بھی یہودیوں کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ سرزمین فلسطین کی میری نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی سرزمین ہے، اور امت مسلمہ نے اس کے تحفظ کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ وہی ارض مقدس جہاں یہودیوں نے اور دنیا کے نام نہاد امن پرست ملکوں نے، جو نام نہاد انسانیت کے حقوق کا نام لینے والے ہیں، وہ یورپین اقوام، وہ مغربی لوگ جو بڑے انسانیت کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، آج ان کی طرف سے ایک مذمتی بیان بھی آنا ناممکن ہے۔ یہودیوں کی بستیوں کو وہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے، یہودی عزائم، ناپاک عزائم، گریٹر اسرائیل کی محنت ہے۔ آنے والے دجال کو، جس کو وہ مسیح مانتے ہیں، اس دجال کے آنے کے لیے گراؤنڈ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کو اپنے غلبے اور شکنجے میں ڈالنے کے لیے صہیونی اور یہودی وہ پوری دماغی ہر طرح کی قوت استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں قرائن بتاتے ہیں خاتم بدہن، یہ یہودی ان کی نظر صرف بیت المقدس یا مسجد اقصی پر نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو طاقت ملے گی تو یہ
سب سے پہلے بیت اللہ اور گنبد خضرا پہ حملے کی ناپاک جسارت کریں گے۔ اب ان کو قوت کیسے مل رہی ہے؟ ان کو قوت مل رہی ہے امت مسلمہ کی خاموشی سے، مسلمان حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے، اسلامی فوجوں کی بے حمیتی کی وجہ سے ان کو تقویت دینے والی یہ چیزیں ہیں۔ اگر آج امت مسلمہ، رب کعبہ کی قسم کھا کے ہم یہ بات کہتے ہیں، اگر آج امت مسلمہ اللہ کے فرمان کو جان لے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر فرد و جواں بے قرار ہو جائے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ یہ قرآن کا پیغام تھا جو اقبال امت کو عطا فرما کے چلے گئے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے، یہ عرب، یہ عجم، یہ گورے، یہ کالے، یہ سرخ، یہ سفید، ساری اللہ کے نبی کی امت اگر ایک وجود بن جائے۔ آج عید الفطر کا دن، یہ مبارک دن، یہ رمضان کا مہینہ، یہ تراویح، یہ اعتکاف، یہ صدقہ فطر، یہ زکوٰۃ، یہ قرآن کی تلاوتیں، تراویح میں قرآن پڑھنا اور سننا۔ قرآن ہم نے سن تو لیا، تراویح میں 30 پارے سنے ہیں، لیکن اے کاش امت مسلمہ اس قرآن کی ایک آیت سمجھ لے۔ ہزاروں آیات ہیں، ایک آیت سمجھ میں آ جاتی امت مسلمہ کو، کبھی امت مسلمہ پہ یہ بے حسی کبھی ہم نہ دیکھتے، کبھی امت مسلمہ اپنے مفاد کی خاطر ٹکڑوں میں نہ بٹتی۔ آج یہودی سب سے بڑی سازش یہی ہے کہ امت مسلمہ کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ آج عرب والوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے۔ یہودی دور کی سوچ رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ امت مسلمہ اپنی نشست ثانیہ کے لیے، اپنے دوبارہ احیاء کے لیے، امت مسلمہ غلبے کے لیے ایک ہونے جا رہی ہے۔ امت مسلمہ کے سامنے مغربی فرسودہ نعرے، جاذبے نظر جملوں کی اب کوئی حقیقت نہیں رہی ہے۔ اب امت کا سفر انشاءاللہ دوبارہ اللہ کے رسول کی خدمت و دربار کی طرف شروع ہو چکا ہے۔ یہودی جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ اب ایک ہونے والی ہے، ان کا اتحاد، ان کا اتفاق، ان کی محبت اب پروان چڑھنے والی ہے۔ انہوں نے اس اتحاد سے پہلے ہی اپنے گریٹر اسرائیل کے لیے، اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کو باہم لڑوانا شروع کر دیا ہے۔ اب اہل عرب کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں، عرب ممالک کو آپس میں لڑوانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ترقی پذیر اور پسماندہ اسلامی ملکوں کو تو خط غربت سے بھی نیچے گرایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی حالت ہمارے سامنے ہے کہ IMF، ورلڈ بینک، یہ دنیا کی نام نہاد طاقتیں پوری پاکستانی معیشت کو کیسے قبر میں اتارنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان کو روزی روٹی کی پڑی رہے گی، جب مسلمان اپنے پیٹ کو پالنے سے بھی قاصر آ جائے گا، تو بھوکا پیاسا، غریب، لاچار، بے بس، سسکتا ہوا مسلمان جس کے بچے گھر میں 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہوں، کیا ایسا مسلمان کبھی پوری دنیا پہ غالب آنے کا خواب دیکھ سکتا ہے؟ کہ ایسا مسلمان جو تو اپنے بچوں کے لیے رات کے راشن کے لیے تڑپ رہا ہوگا، جب وہ غربت سے بھی نیچے ہیں، جب تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں، جب سائنس کے دروازے انہوں نے ان کے لیے بند کر دیے گئے، اور آپس میں مسلمان گتھم گتھا ہے، کہیں لسانی جھگڑے ہیں، کہیں فرقہ وارانہ جھگڑے ہیں، کہیں مذہبی اختلافات ہیں، کہیں فقہی جزیات کو اٹھا کر ان کو پروموٹ کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے، کہیں جھوٹے فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں، کہیں مسلک کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر، کہیں صوبائیت کے نام پر، کہیں لسانیت کے نام پر، کہیں خاندانی جھگڑوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے، کہیں نوجوان نسل کو اپنے ماں باپ اور اپنے خاندانی اور شریفانہ روایات کا باغی بنانے کے لیے اکسایا جاتا ہے، کہیں مسلمان خواتین کو مسلمان مردوں کی بغاوت کا جھنڈا پکڑا دیا جاتا ہے، کہیں عورتوں کے حقوق کے نام پر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا جملہ زبانوں پر دے دیا جاتا ہے، کہیں تعلیم کے نام پر، کہیں جدت کے نام پر، کہیں کھیل اور تفریح کے نام پر امت مسلمہ کو ان کے ہدف سے اتنا دور لے جایا جا رہا ہے
کیوں؟ کیونکہ یہودی جانتا ہے کہ جس دن امت مسلمہ واقعی امت مسلمہ بن گئی، جس دن ان بھول بھلیوں سے نکل کر، ان دھوکے کے گھروں سے نکل کر، ان مکڑی کے جالوں سے نکل کر امت مسلمہ میں وہ شعور پیدا ہو گیا، وہ احساس پیدا ہو گیا، وہ اتحاد پیدا ہو گیا کہ جہاں رسول کائنات امت کو چھوڑ کر گئے تھے، جہاں حکمران کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بیٹی بھی کسی ہندو یا سکھ کے اگر قبضے میں ہوتی تھی تو مسلمان حکمران کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی۔ مسلمان حکمران انصاف کے لیے اس مسلمان بیٹی کی آواز پہ لبیک کہہ کے اپنی حکومت کو داؤ پہ لگا کے مسلمان بیٹی کی ناموس کی حفاظت کی خاطر پوری امت مسلمہ میدان جہاد میں اتر جاتی تھی۔ جب یہ شعور امت میں پیدا ہو گیا، جب یہ غیرت امت مسلمہ میں پیدا ہو گئی کہ ہمیں غیروں کے طریقوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو اپنے نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگائیں گے، جب یہ شعور امت میں پیدا ہو گیا تو یہود جانتے ہیں کہ اس دن ہمارا زوال، ہماری ذلت اور ہماری انتہا اور ہمارے عزائم خاک میں مل جائیں گے۔ اس لیے کہ یہود قرآن کے حافظ بھی ہیں، یہود قرآن کو سمجھتے ہیں، نبی کے فرمان کو سمجھتے ہیں، نبی کی پیشن گوئیاں ان کے علم میں ہیں کہ ان کے سچے نبی نے جو پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں یہود وہ پڑھ چکے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کا اعلان ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غمزدہ مت ہو، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی غالب آؤ گے، لیکن شرط کیا ہے کہ تم واقعی ایمان والے بن جاؤ، واقعی ایمان مل جائے، تمہیں واقعی تقوی مل جائے۔ اللہ کی مدد تقوی پہ اترتی ہے، اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے لیے اترتی ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی نصرت جماعت کو ملا کرتی ہے، اللہ کی مدد امت مسلمہ کے اتفاق کی وجہ سے اترتی ہے۔ تو پورے رمضان آج کے دن کا خلاصہ، موجودہ حالات کا تقاضا، مسجد اقصی کی پکار، وہاں کے معصوم بچوں کی زخمی زبانیں، ان کے جسم کے ٹکڑے، مسجد اقصی کی بے حرمتی کے مناظر ہمارے سامنے ہیں، وہاں گولیوں، گرنیڈ سے، بموں سے، راکٹوں سے جو حملے کیے گئے، مسجد کی بنیادیں ہلی، مسجد کی بے حرمتی ہوئی، یہ خنجر وہاں نہیں لگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم فرما گئے، بانی پاکستان، کہ اسرائیلی ریاست حقیقت میں وہ خنجر ہے جو امت مسلمہ کے دل میں گھسایا گیا ہے۔ اب دل میں کوئی خنجر مارے تو اس کو کوئی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ دنیا میں وہ کون سا ایک انسان کسی مذہب کا وہ بتا دیا جائے کہ اس کے دل میں خنجر کھبایا جائے اور وہ ہنسی خوشی اس کو تسلیم کر لے؟ قائد اعظم مرحوم فرماتے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، ناجائز ریاست، اور اس ناجائز ریاست کو پاکستان کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان اور امت مسلمہ کی غیرت کیسے اس ناجائز ریاست کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے؟ کیسے حکمران اسرائیل سے لمبی پنگھیں بڑھانے کے لیے خفیہ ملاقاتیں کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، ہماری غیرت کے خلاف ہے، 1450 سال کی اسلامی تاریخ کے خلاف ہے۔ صحابہ سے لے کر آج تک کے جتنے مسلمانوں کا لہو وہاں بہا ہے، یہ اسرائیل کے ساتھ یارانے اور اسرائیل کے ساتھ دوستیاں اور محبت کی پینگھیں اصل میں 1450 سال کے معصوم اسلام کے شہیدوں کی روحوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں دین کی روح نصیب فرما دے، جیسے اس نے توفیق دی رمضان میں عبادت کرنے کی، ویسے ان عبادات کی روح کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ جیسے قرآن ہم نے سنا ویسے قرآن ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے دے۔ قرآن ہمیں مقصد بتاتا ہے کہ پوری امت کو امت بنانا، پوری امت ایک دوسرے کا احساس کرنے لگ جائے۔ آج دین سے دوری، قرآن سے دوری کی نحوست یہ ہے کہ بھائی بھائی کا احساس نہیں کرتا، خاندانوں کے اندر ٹکڑے ہو چکے ہیں، خونی رشتے منہ پھیر کے بیٹھے ہیں۔ عید کا دن ہوتا ہے لیکن ایسے کتنے خاندان ہیں مسلمان ہیں۔ ہم تو وہ تھے جو پوری انسانیت کو جوڑنے والے تھے۔ اسلام نے تو ساری انسانیت کو وحدت کی لڑی میں پرویا ہے، لیکن جب مسلمان یہ سبق کو بھولا
تو عید کے دن خونی رشتہ دار بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور جھگڑے مسلسل چلتے ہیں۔ آج کا دن محبت کا دن ہے، امت کے اتحاد کا دن ہے، امت کا درد محسوس کرنے کا دن ہے، اپنی سوچ کو چھوٹی سوچ سے نکال کر بڑی سوچ کے لانے کا دن ہے، انفرادیت کے بجائے اجتماعیت کو اپنانے کا دن ہے، اور دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور اعلان کرنے کا دن ہے، اور اس ظلم و بربریت کے خلاف ہر جائز اور قانونی طریقے سے اپنے احتجاج کو اور ان کے درد کو دنیا کے سامنے آشکارا اور واضح کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن صلہ رحمی کا دن ہے، آج کا دن ناراض لوگوں کو راضی کرنے کا دن ہے، غلطی ہو گئی ہم سے تو جن کی ہوئی حق تلفی ان سے معافی مانگنے کا دن ہے، اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا تو کھلے دل سے نبی کی سنت پہ عمل کر کے اس کو گلے لگا کے معاف کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن امت کے غریبوں کی اشک شوئی کا دن ہے، آج کا دن امت کے یتیموں کی دل جوئی کا دن ہے، آج کا دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو اپنا کر دائیں ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن کو تھام کر بائیں ہاتھ میں اللہ کے نبی کے فرمان کو اٹھا کر اور اپنے سینوں میں محبت یکجہتی ایمان کی فضا کو پیدا کر کے پوری دنیا کو یہ بتانے کا دن ہے کہ مسلمان چاہے کتنے گئے گزرے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہمارے نبی ہمیں جہاں چھوڑ کر گئے ہم وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ پاک کی سوچ ہمیں نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کی مدد فرمائے اور دین پر صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔